جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. تو آج انشاءاللہ ہم اپنا اگلا لیکچر شروع کرتے ہیں جو کہ نہیں کے بعد شروع ہونا ہے. امید ہے آپ سب نے پچھلا سبق بہت غور سے سنا ہوگا اور اس کو یاد کیا ہوگا. تو آج ہم انشاءاللہ اپنا اگلا لیسن شروع کرتے ہیں جو کہ نہیں کے بعد واحد سے شروع ہوگا. ہم ضروری باتیں پڑھ رہے تھے کہ اور آسان قاعدے کے اندر سے پڑھ رہے تھے. آسان قاعدہ ہماری کتاب تھی اور اس میں ہم نے ضروری باتیں جو کہ گرامر میں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے آدھی پڑھ لی تھی اور آدھی ہماری رہ گئی تھی. کون سی رہ گئی تھی وہ ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے واحد لفظ دکھا ہوا ہے. واحد عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں, تثنیہ دو کو کہتے ہیں, جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. اسی طرح آگے دیکھیے یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں. واحد کس کو کہتے ہیں, تثنیہ کس کو کہتے ہیں اور جمع کس کو کہتے ہیں, تو اس کو یاد کر لیجیے گا. اسی طرح دیکھیے آگے دیکھیے مذکر. یہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ میل جو ہوتا ہے اس کو مذکر کہا جاتا ہے. دیکھیے نر کو اردو زبان میں نر کو مذکر کہا جاتا ہے جبکہ مؤنث جو ہوتا ہے وہ مادہ کو کہا جاتا ہے, فیمیل کو. آگے دیکھیں غائب. غائب کس کو کہا جاتا ہے, حاضر کس کو کہا جاتا ہے, متکلم کس کو کہا جاتا ہے. تو غائب, حاضر, متکلم یہ عام لفظ ہیں. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی یہی ہم جب کریں گے گرامر پڑھیں گے تو عربی زبان میں تو نہیں پڑھیں گے لیکن اردو میں ہی ہوگی. اور گرامر میں کون کون سے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو غائب لفظ استعمال کیا جائے گا. غائب کس کو کہتے ہیں, ایسا شخص جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا اس کے لیے ہم لفظ غائب استعمال کر لیتے ہیں. اور حاضر, حاضر وہ ہوتا ہے جو اس سے ہم جسے بات کی جا رہی ہے, جو ہمارے پاس حاضر ہے ابھی, جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ابھی موجود ہے. ٹھیک ہے. متکلم کون ہوتا ہے, بات کرنے والا. تو ابھی فی الحال متکلم کون ہے, میں ہوں جو آپ سے بات کر رہی ہوں. اس کے بعد دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل جو تھا, فعل ہم نے پڑھے تھے فعل ماضی, فعل مضارع اور امر نہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سبق میں کہ ماضی کے کتنے صیغے ہوتے ہیں, 14 ہوتے ہیں, مضارع کے 14 ہوتے ہیں, امر کے جو ہیں حاضر کے دیکھیں گے تو وہ 6 ہوں گے جبکہ غائب کے دیکھیں گے تو 14 ہی ہوں گے. اور نہیں جو ہوتا ہے, سوری غائب اور حاضر دونوں کو ملا کر دیکھیں گے تو وہ 14 ہوں گے اور نہیں کے بھی 14 ہی صیغے ہوتے ہیں. تو اب سب سے پہلے انہوں نے ہمیں بتا دیا مضارع اور ماضی اور مضارع. سب سے پہلے وہ ہمیں صرف کا بیان, اس قاعدے کے اندر صرف کا بیان بتایا جائے گا, صرف کے بارے میں ہمیں بتایا جائے گا. تو صرف کا ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے صرف میں فعل کی بحث کی جاتی ہے, فعل کے بارے میں بتایا جاتا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں ماضی اور مضارع فعل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں, 14 صیغے ہوتے ہیں. 6 کس کے لیے ہوتے ہیں, غائب کے لیے 6. غائب کے لیے, غائب کیا آپ کو بتا دیا کیسا شخص جو ہمارے پاس موجود نہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور 6 حاضر کے لیے ہوتے ہیں, حاضر جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور 2 متکلم کے ہوتے ہیں, 6 6 12 اور 2 14. اور اسی طرح پھر انہوں نے آگے غائب, حاضر, متکلم کے جو غائب کے انہوں نے میں بتایا نا کہ 6 صیغے ہوتے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں 6 کون کون سے ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں, واحد, مذکر, غائب. واحد ایک کو کہتے ہیں, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. مذکر کس کو کہتے ہیں, نر کو, مطلب میل کو. اور غائب جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تثنیہ 2 کو کہتے ہیں, مذکر میل کو کہتے ہیں اور غائب جو ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح جمع مذکر غائب ہے, واحد مؤنث غائب ہے, تثنیہ مؤنث غائب ہے, جمع مؤنث غائب. یہ غائب کے صیغے ہیں یہ والے. اور حاضر کے 6 صیغے ہیں, کون کون سے, واحد مذکر حاضر, تثنیہ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر, واحد مؤنث حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر, جمع مؤنث حاضر. اور متکلم, متکلم کے 2 صیغے ہوتے ہیں. کون کون سے, متکلم کے ویسے ہوتے اتنے ہی ہیں لیکن یہ اس کے 2 صیغے بنا دیے جس کے اندر مذکر, مؤنث, تثنیہ, جمع وغیرہ ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے یہی سارے, لیکن ان کے اندر 2 صیغوں کے اندر ہی ان سب کو جمع کر دیا. وہ کون کون سے دیکھیں, پہلا واحد کا ہے, واحد مذکر اور مؤنث, ایک ہی صیغہ آتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے. جبکہ تثنیہ جمع مذکر مؤنث ان کے لیے ایک ہی آتا ہے. اس میں الگ الگ کے لیے آیا ہوا تھا نا, واحد مذکر غائب ہے, تثنیہ مذکر غائب ہے, واحد مؤنث غائب ہے. اس میں کیا کیا ہوا ہے, واحد مذکر و مؤنث متکلم, واحد مذکر مؤنث ایک میں ہی آ گیا. تثنیہ جمع, تثنیہ کا بھی, جمع کا بھی, مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی ایک ہی صیغے کے اندر سارا کچھ کور ہو جائے گا. اب دیکھیں سب سے پہلا ہمارا سبق جو ہے اس قاعدے کے اندر صرف کا ہے. صرف کا مختصر بیان پڑھائیں گے جبکہ میں نے آپ کو اسم کو بتایا تھا. اسم جو ہے وہ زیادہ فصیح ہے, زیادہ لمبی ہے, وسیع ہے, تو اس کا آگے انشاءاللہ ہوگا. لیکن اس کے اندر وہ مختصر ہی بیان کریں گے کیونکہ یہ آسان قاعدہ ہے نا, تو آسان بیان کریں گے. اب دیکھیں سب سے پہلے
فعل ہم نے فعل دیکھیں فعل ماضی پڑھا تھا، تو ماضی کے اوپر ہم پڑھا ہے کہ کتنے سیگے ہوتے ہیں 14. تو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ فعل ماضی جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. کون کون سا؟ ماضی معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. معروف عین رافع سے ہے، عرفہ، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. تو اس کے یہ ماضی معروف کے اندر ہم کام کرنے والے کو پہچان رہے ہوتے ہیں. کام کرنے والے کو عربی زبان میں عربی گرامر میں آپ کیا کہیں گے؟ فاعل. کام کرنے والے کو فاعل کہیں گے. تو اس کو ماضی معروف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم کام کرنے والے کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اس کا ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کام کون کر رہا ہے. تو اس میں اس کی دوسری جو قسم ہوتی ہے ماضی مجہول. مجہول جیم حال لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. جہل سے جاہل کو ہم جاہل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ناواقف ہوتا ہے اصل چیز سے، اس لیے ہم اس کو جاہل کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ماضی مجہول میں جو ہوتا ہے نا، ہم ناواقف ہوتے ہیں کام کرنے والے سے. جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، فاعل کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کام کون کر رہا ہے، اس لیے اس کو ماضی مجہول کہا جاتا ہے. تو ماضی آپ پڑھ چکے ہیں، پچھلے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو. ماضی معروف اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ غائب کے 6 سیگے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہے نا، وہ یا تو ایک ہوگا یا 2 ہوں گے، یا پھر 2 سے زیادہ لاتعداد ہوں گے، یا وہ مرد ہوگا یا مذکر ہوگا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سوری، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اسی لیے انہوں نے غائب کے 6 سیگے کیے ہیں کہ ان کے اندر سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. ایک مرد کے لیے آپ نے کون سا سیگا لے کے آنا ہے، کون سا لفظ بولنا ہے، اس کی علامت کیا ہوگی. آپ نے 2 مردوں کے لیے کون سا لفظ بولنا ہے، 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے آپ نے ان کے لیے کون سا لفظ بولنا ہے. اسی طرح ایک عورت کے لیے آپ نے کون سا لفظ بولنا ہے، 2 عورتوں کے لیے کون سا بولنا ہے، 2 سے زیادہ بے شمار عورتوں کے لیے آپ نے کون سا لفظ بولنا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ صرف یہ پڑھیں گے مردوں کے مذکر جمع مذکر غائب تک پڑھیں گے. اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا سیگا دیکھیے، ضربا، اس ایک مرد نے مارا. آپ کے پاس کوئی بھی لفظ ہوگا آپ نے اس کو اسی طرح حل کرنا ہے. مطلب کہ اسی طرح آپ اسی قاعدے کے اندر آپ کو لفظ بھی دیے جائیں گے جسے آپ کو پہچان ہوگی. ماضی معروف جو ہوتا ہے اس کے شروع میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو زبر دے دی جاتی ہے، جیسے ذات کو زبر دے دی گئی. اور اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو میں بتا رہی ہوں. دیکھیے ضربا لفظ تھا ہمارے پاس، یہ فعل ماضی ہی ہے. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا فا کلمہ، اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ زبر لگا دیتے ہیں. اور را کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے. جیسے یہ تو ضربا لفظ تھا نا، اسی کے مطابق ہم ایک اور لفظ دیکھتے ہیں جس کے نیچے زیر لگی ہو. تو دیکھیں سین، میم اور عین، سامیہ، میم کے نیچے زیر لگ گئی، یہ دوسرا لفظ تھا. اور جبکہ تیسرا پیش کا کیا ہوتا ہے؟ کاروما ایک لفظ آتا ہے. تو دیکھیں را کے اوپر پیش بھی لگی. یہ اس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کا پہلا کلمہ ہوگا اس کے اوپر زبر دینی ہے، اور جو دوسرا ہوگا اس کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے اور پیش بھی آ سکتی ہے، اور آخری پر بھی زبر دے دیں گے آپ. اور پھر ماضی مبنی ہوتا ہے. مبنی کا ہوتا ہے جس کا اعراب نہیں بدلتا. پھر ماضی مبنی میں سے ہے. تو دیکھیے ضربا، یہ بنانے کا طریقہ ہے. اس کو آپ لکھ سکتی ہیں اپنی کاپی وغیرہ پر، اس کو نوٹ کیجئے گا اور اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. یہ تھا ہمارے پاس سیگا. اس کا سیگا ہم یہ اردو ترجمے سے بھی اس کا سیگا حل کر سکتے ہیں. دیکھیں اس ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے. تو ہم اس سے کیا ہم نے نکال لیا کہ غائب، اور ایک سے ہم نے کیا نکال لیا؟ واحد. اور مرد سے آپ کیا نکالیں گی؟ مذکر. اور مارا، گزرے ہوئے زمانے میں مار چکا. اسے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. تو سیگا آپ بہت آسانی سے ترجمے سے ہی حل کر سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے آگے سیگا ہی حل کیا ہوا ہے، واحد مذکر غائب. یہ ایک لفظ جو ہے نا، یہ ایک مرد کے لیے بولا جائے گا اور ایسے مرد کے لیے بولا جائے گا جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح دوسرا دیکھیے سیگا ضربا، با الف با. تسنیہ میں آپ نے یاد رکھنا ہے، سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ تسنیہ کہتے کس کو ہیں. تسنیہ کہتے ہیں 2 کو،
اور آپ نے جب دو مردوں یا دو عورتوں کی بات کرنی ہے نا، وہ چاہے غائب میں ہو یا حاضر میں ہو یا متکلم میں، متکلم کو چھوڑ دیں، متکلم تو جمع اور تسنیہ دونوں کا اکٹھا ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ جب آپ نے غائب اور حاضر میں دو مردوں یا دو عورتوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ نے اس کے آخر میں الف ضرور لگانا ہے۔ الف سے پہلے، چاہے الف سے پہلے یا بعد میں کوئی اور لفظ آئے نہ آئے، لیکن الف ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو بتا رہا ہو کہ یہ تسنیہ پر بولا جا رہا ہے، دو پر بولا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے۔ تو دیکھیے ضربا، ضربا ان دو مردوں نے مارا، تو صیغہ دیکھیے تسنیہ مذکر حاضر، اس سے بھی آپ اس کا کر سکتی تھی، دو سے تسنیہ نکل آیا، مردوں سے مذکر نکل آیا، اور ان ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے، تو ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ غائب نکل آیا اس سے۔ اور مارا سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے نا، مارنا اصل میں کام ہے نا، تو یہ کام مارا سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے، یہ کام ایسا ہے جو پہلے ہو چکا ہے، ابھی نہیں ہونا، نہ اگلے زمانے میں ہونا ہے، بلکہ یہ ہو چکا ہے، اور دو مردوں نے کیا تھا، اور ایسے مرد جو ہمارے پاس حاضر نہیں ہے بلکہ غائب ہیں۔ تو دیکھیے اگلا صیغہ ہمارے پاس تیسرا ہے ضربو۔ جب آپ نے زیادہ مردوں کی بات کرنی ہے تو آخر میں الف ضرور لگانا ہے، اور الف نہیں، واو لگانا ہے۔ واو سے پہلے کچھ بھی واو کے بعد کچھ بھی آ سکتا ہے، وہ الف بھی آ سکتا ہے اور نون بھی آ سکتا ہے۔ جب آپ فعل مضارع میں جائیں گی تو وہاں پر نون آئے گا، اور فعل ماضی میں کیا ہے، واو کے بعد الف آئے گا۔ یہ واو اور الف آپ کو بتائیں گے کہ یہ زیادہ مردوں پر بولا جا رہا ہے، جمع پر بولا جا رہا ہے، اور ایسے مرد جو کہ ہمارے پاس حاضر نہیں ہے، ضربو ان سب مردوں نے مارا، صیغہ کا بنے گا جمع مذکر غائب۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی تھا، اس کو اچھے سے یاد کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، ہم سے پوچھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔